سوال: وہ کون سا شہر ہے جہاں خانہ کعبہ موجود ہے؟ جواب: مکہ مکرمہ میں۔ سوال: وہ کون سی عبادت ہے جو دن میں 5 بار فرض ہے؟ جواب: نماز۔ سوال: وہ کون سا عمل ہے جو قبر کو روشن کرتا ہے؟ جواب: نماز اور نیک عمل۔ سوال: اذان کا طریقہ کس کی رائے سے مقرر ہوا تھا؟ جواب: حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے سے۔ سوال: حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ جواب: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ سوال: کون سی سورت کو 3 بار پڑھنے سے پورے قرآن کا ثواب ملتا ہے؟ جواب: سورۃ الاخلاص۔ سوال: افطار کے وقت سب سے زیادہ پسندیدہ کھانے کی چیز کیا ہے؟ جواب: کھجور ہے۔ سوال: وہ کون سی جگہ ہے جہاں صرف پاک لوگ داخل ہوں گے؟ جواب: جنت۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنی انگلیوں سے کھانا کھاتے تھے؟ جواب: 3 انگلیوں سے۔ سوال: قرآن پاک میں سب سے طویل سورت کون سی ہے؟ جواب: سورۃ بقرہ۔ سوال: رمضان المبارک میں اگر روزہ رکھنے سے کوئی بیماری کا خدشہ بڑھنے کا خطرہ ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ جواب: اگر بیماری بڑھنے کا خطرہ ہے تو بعد میں قضا کرنے کی اجازت ہے۔ سوال: کیا روزے کی حالت میں غسل کر سکتے ہیں؟ جواب: جی ہاں، کر سکتے ہیں۔ سوال: کون سی دعا سب سے زیادہ قبول ہوتی ہے؟ جواب: والدین کی دعا۔ سوال: سب سے زیادہ اجر کس نماز کا ہے؟ جواب: تہجد کی نماز کا۔ سوال: روزے کی حالت میں جان بوجھ کر قے کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب: جی ہاں، ٹوٹ جاتا ہے۔ سوال: وہ کون سا پانی ہے جو بھوک اور پیاس دونوں کو ختم کرتا ہے؟ جواب: آبِ زمزم کا پانی۔ سوال: روزہ رکھنے کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ جواب: تقوی اور نفس کی پاکیزگی۔ سوال: قیامت کے دن سب سے پہلے کس معاملے کا فیصلہ ہوگا؟ جواب: قتل کے معاملات کا۔ سوال: جنگ یمامہ میں کتنے حافظ قرآن شہید ہوئے تھے؟ جواب: تقریباً 70۔ سوال: علم میں مشغول رہنا کس کے برابر ہے؟ جواب: نماز کے برابر ہے۔ سوال: کون سا درخت مسلمان درخت کہلاتا ہے؟ جواب: کھجور کا درخت۔ سوال: کون سی نماز گھر میں پڑھنا بہتر ہے؟ جواب: نفل نماز۔ سوال: نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق امین کا لقب کب ملا؟ جواب: تقریباً 25 سال کی عمر میں۔ سوال: صبر کا بہترین وقت کون سا ہے؟ جواب: مصیبت کے فوراً بعد۔ سوال: عذاب قبر کے لیے کون سی سورت کی تلاوت کرنی چاہیے؟ جواب: سورۃ الملک۔ سوال: حضرت عبد الرحمن بن عوف کا نام کس نے رکھا؟ جواب: نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ سوال: تورات کس نبی پر نازل ہوئی تھی؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام پر۔ سوال: خطیب الانبیاء کون ہیں؟ جواب: حضرت شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
سوال جمعہ کی دوسری اذان کس نے شروع کروائی؟ جواب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال نماز فجر میں کتنی رکعت فرض ہیں؟ جواب 2۔ سوال اذان کا خواب کس صحابی نے دیکھا تھا؟ جواب حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال قرآن مجید کا نام کس نے رکھا؟ جواب اللہ تعالی نے۔ سوال جنت کے دروازوں کی تعداد کتنی ہے؟ جواب 8۔ سوال جہنم کے دروازوں کی تعداد کتنی ہے؟ جواب 7۔ سوال وہ کون سا فرشتہ ہے جو وحی لے کر آتا تھا؟ جواب حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ سوال وہ کون سا عمل ہے جو ہر انسان کا قبول ہوتا ہے؟ جواب درود شریف پڑھنا۔ سوال سب سے پہلے کس نبی نے کشتی بنائی؟ جواب حضرت نوح علیہ السلام نے۔ سوال دنوں میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کس دن کو پیدا کیا؟ جواب اتوار۔ سوال اگر شوہر یا بیوی میں سے کسی نے دوسرے مذہب کو اپنا لیا تو کیا نکاح ٹوٹ جائے گا؟ جواب جی ہاں، ٹوٹ جائے گا۔ سوال سونے سے پہلے کیا پڑھنے سے صبح تک شیطان انسان کے قریب نہیں آتا؟ جواب آیت الکرسی۔ سوال ناخن ٹوٹ جائے تو صدقہ دینا کیوں ضروری ہو جاتا ہے؟ جواب ناخن خطرناک جسمانی بیماری، نظر بد یا جادو وغیرہ سے کی وجہ سے بھی ٹوٹ جاتا ہے، لہٰذا جب بھی ناخن ٹوٹے تو صدقہ لازمی دیا کریں۔ سوال پہلی وحی کس دن نازل ہوئی؟ جواب پیر کے دن۔ سوال اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس جانور کو پیدا کیا؟ جواب مچھلی۔ سوال نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس دھات کی انگوٹھی پہنی؟ جواب چاندی کی۔ سوال شیطان کی خوراک کیا چیز ہے؟ جواب ابن عباس سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابلیس شیطان نے پوچھا ہے میرے رب تو نے اپنی مخلوق میں سے ہر ایک کے لیے خوراک اور روزی مقرر کی ہے تو میری خوراک کیا چیز ہے؟ فرمایا ہر وہ چیز جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے۔ سوال حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کب شہید ہوئے؟ جواب 35 ہجری کو۔ سوال وہ کون سا شخص ہے جس کے پسینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں؟ جواب نمازی۔ سوال ایک وقت کا عدل کتنی عبادت سے بہتر ہے؟ جواب 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ سوال کیا روزے میں بیوی سے فون یا میسج پر محبت بھری باتیں کرنا جائز ہے؟ جواب اگر شہوت نہ ہو تو جائز ہے، لیکن اگر شہوت کے ساتھ ہو اور انزال ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ سوال نیند کے دوران کون سی مخلوق ہمارے جسم کی کروٹ بدل دیتی ہے؟ جواب نیند کو عارضی موت کہا گیا ہے جب انسان آدھی موت میں ہوتا ہے یعنی سویا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان پر مہربان ہوتا ہے اور اس نے ہر انسان پر ایک فرشتہ مقرر کر رکھا ہے جو نیند میں ہمارے سکون کے لیے ہماری سائز بدلتا رہتا ہے تاکہ ہم نیند کی حالت میں پرسکون رہ سکیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر کسی بھی اسلامک سوال کے بارے میں جاننا ہے تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں، میں آپ کو اس کا جواب ضرور دوں گی۔ آپ سب پر سلامتی ہو، شکریہ۔